Honorable Speaker, sir, I take the opportunity to participate in the debate on the two appropriation bills for the year 2022. Honorable Speaker, sir, before I go into the specifics, I would like to compliment you, the Honorable Speaker Sahab, Janab Pocharam Srinivas Reddy Sahab, and Legislative Affairs Minister Janab Vemula Prashant Reddy Sahab for the successful conduct of the budget sessions. The session lasted 7 days of sitting, and apart from the general discussion on the state budget, debate was held on 37 demands and the questions were taken up for 4 days. And going further ahead, sir, I am happy to see our Leader of the House, Honorable KCR Saab, back in the House, healthy, strong, and ready to serve the people of the state of Telangana, sir. I pray to Almighty Allah to bless you with long life and a healthy life. The state needs you. We need you, sir. We need your guidance. We need your support. The people of Telangana needs you. And together we will achieve your dream of making this Telangana a Bangaru Telangana, sir. So during the session, the Chief Minister Sahab, Janab KCR Sahab, had made the statement on filling up the vacancies in all the government departments in the state. So there are 11,626 vacancies under Group 1 and Group 4 and 80,039 vacancies in circles. As many as 39,829 vacancies have been indicated at the district level, 18,866 at the zonal level, beside 13,170 vacancies in the multi-zones and 8,174 vacancies at the secretariat heads and department office and the universities, sir. A detailed, departmental-wise detail of vacancies has also been provided, and the total number of vacancies is 80,039. Sir, in that, sir, the Minority Welfare Department also accounts for 1,825 vacancies. The SC Development, 2,879 vacancies. Backward Classes Department, 4,311. And Tribal Welfare Department, 2,399 vacancies. And the total vacancies in this 4 departments comes to 11,914, sir. Honorable Speaker, sir, our party has been repeatedly demanding in almost every budget sessions over the last 7 years that the large number of vacancies in the police force and medical and education department should be filled, sir. Sir, and the government has announced for filling up of these vacancies, sir. And at the same time, I thank the government for making an announcement of Urdu as a second official language of the state. Sir, at the same time, sir, it was also announced and promised that all the recruitment examinations will be held in Urdu. And as per my information, sir, for the Group 1 and Group 2 and 3, no necessary instructions have been given for the conduct of these recruitment exams in Urdu. Once again, sir, I request through you to the government to make not just the announcement but to issue all necessary orders. All the recruitment exams would be held in Urdu. It is very important, sir. Sir, at the same time, sir, I would like to go further ahead and say that, sir, for the minorities, we have a Center for Educational Development of Minorities under Osmania University and Telangana State Minority Study Circle under the Minority Welfare Department, sir.
Sir, while the CEDM is providing coaching for entrance tests for various courses, the TS Minority Study Circle is imparting coaching for recruitment test. Sir, I would request the government to strengthen the TS Minority Study Circle with the required number of faculty for imparting coaching in Urdu, Telugu and English medium for minority candidates for Group 1 to Group 4, police recruitment, forest recruitment and for teaching and non-teaching posts in residential and other government schools. Sir, I would like to point out that most of the 3,389 regular teachers recruited out of the 6,579 sanctioned posts in minority residential schools are from non-minority sections, sir. This is a very important point which I am raising, sir. I am not against the recruitment of non-minorities in the minority residential schools, but at the same time, I would request the government to kindly give opportunities to minority teachers as well in the minority residential schools. I have the details of the Hyderabad district, sir. Sir, more than 60% principals are coming from non-minority in the minority residential school. The question arises is that, don't we have qualified minority teachers for the minority residential school is a question. I hope the government would look into this, sir. Sir, at the same time, sir, I request the government to open the branches of minority study circles in all 10 districts headquarters to impart coaching for the minority candidates for the recruitment test in Urdu, Telugu, English and English language, sir. Sir, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये कोचिंग के जो सेंटर्स है, इसको 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी जो कोचिंग का एक सेंटर निजाम कॉलेज में चलाया जाता है. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि पुराने शहर में भी एक कोचिंग का एक मरकज ऐसा अगर कायम किया जाएगा तो इससे काफी सहूलत होगी. अगर हमारे पास कई सरकारी मदारस हैं, उन मदारस में हम जगह ले सकते हैं. अगर वहां पे जगह नहीं है तो मैं अपनी तरफ से आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि 14 स्कूल्स के बिल्डिंग्स है मेरे खुद के अपने, जहां पे मैं 16,000 बच्चों को मुफ्त तालीम देता हूं. अगर वहां पे अगर आपको जगह चाहिए तो वो भी जगह जितनी भी चाहिए हम आपको देने तैयार है, ताकि पुराने शहर के नौजवान बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के साथ साथ ये रिक्रूटमेंट के ग्रुप 1, ग्रुप 2 से लेकर 3 और 4 ग्रुप के जो एग्जाम्स है उसकी कोचिंग दे सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज बिलखुसूस मुसलमान बच्चे भी न सिर्फ एग्जाम्स में कामयाब हो बल्कि इन नए तकर्रुरात में उनको भी एक मौका मिले. अपनी जानिब से हम एक कोशिश कर सकते हैं. सर, आई ऑल्सो like to recall that the government has nominated the Urdu knowing members in Telangana State Official Language Commission so far, sir. Has not nominated, sorry, sir. So for this, we had been repeatedly requesting, sir, कि आप उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दिए हैं और उर्दू को हर सरकारी दफातर, हर जगह पे उर्दू इंप्लीमेंट हो रही है नहीं, उसको देखने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू नुमाइंदे का तकर्रुर अगर हो जाता है तो इससे उर्दू को काफी मदद मिलेगी और उर्दू बोलने वालों को काफी मदद व सहूलत भी होगी. सर, सिमिलरली द गवर्नमेंट has not nominated a minority member in Telangana State Public Service Commission. State Public Service Commission में साबिक़ा में एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन को मौका दिया गया था. इस मर्तबा भी वहां पे वैकेंसीज हैं और हम एक माइनॉरिटी को उसमें भी तकर्रुर कर सकते हैं. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि उसमें भी एक माइनॉरिटी को लें. और सर, मैंने अपनी बजट की स्पीच में भी कहा था कि काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन में भी आप वाइस चेयरमैन या रुकन की हैसियत से अगर आप एक माइनॉरिटी को नॉमिनेट करते हैं तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स या माइनॉरिटी कॉलेजेस जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको काफी सहूलत मिलेगी, उनका नुमाइंदा भी वहां पर होगा, उनके मसाइल को लेकर भी जा सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हैं
میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ضرور اس تعلق سے بھی غور کرے گی. اور سر آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے ایم ٹی ایف اور آر ٹی ایف جو اسکالرشپس ہے جونیئر کالجز کے ڈگری کے گریجویشنز کے اس کے میں نے بجٹ سپیچ میں ساری تفصیلات رکھی تھیں کہ کتنے بقایا ہیں. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آنریبل اسپیکر صاحب کہ یہ ایم ٹی ایف کے اور آر ٹی ایف کے جو پینڈنگ ہیں جو 2018 and 19 میں 303 applications are pending, 2019 and 20 1180 are pending, and for the year 2020 and 21 the application pending are 13,492. تو میں آپ کے ذریعے یہ آپ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 سے لے کر جو 21 تک پینڈنگ ہے ان کو اگر آپ کلیئر کر دیں گے تو کافی سہولت ہوگی، کیونکہ ان کے جونیئر کالجز کے ایگزامز ہیں اور پرائیویٹ کالجز ان سٹوڈنٹس کو ایگزامز میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں. ڈگری کالجز ہیں سٹوڈنٹس کو ایگزام میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں. فار دا ایئر 21-22 1,29,071 یہ پروسیسنگ میں ہے. تو یہ فار دا ایئر 21-22 یہ تو کیری فارورڈ ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ کر آئندہ سال میں بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن پرانے جو ہیں ان کو اگر آپ کلیئر کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آر ٹی ایف میں بھی جملہ بی آر اوز ریلیز کی گئی تھیں، لیکن آر ٹی ایف کے بلز جو پریپئر ہوئے ہیں وہ 206.30 کا ہے اور ایکسپینڈیچر 145.20 کروڑ کا ہے. اس میں بھی صرف چھوٹا سا بیلنس ہے اور وہ بیلنس ہے 61 کروڑ کا. اگر یہ بیلنس بھی اگر پرانا بیلنس کلیئر ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹس کو کافی سہولت ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی کلیئر کریں گے. اور اوورسیز اسکالرشپ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست تھا جس نے اوورسیز چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ کا اعلان کیا، جس کے ذریعے کئی بچے ہمارے باہر جا کر پڑھ رہے ہیں. اور میں نے مہاراشٹرا کا بجٹ دیکھا اور مہاراشٹرا کا بجٹ جو آج سے کچھ دن پہلے آیا تو وہاں پر بھی ہم جو آج اوورسیز اسکالرشپ دے رہے ہیں وہاں پر بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ سب سے پہلے رہتا ہے اور اس کے بعد میں سارے لوگ ہماری ریاست کو فالو کرتے ہیں. تو کافی سکیمز میں تلنگانہ نے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے، ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے. ہاں جہاں پر نہیں ہوا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کو متوجہ کروائیں کہ وہ اس تعلق سے بھی غور کریں. Honorable Speaker, sir, a very important point I would like to bring to your kind notice, sir, and that important point is that, sir, earlier we used to have a district DDRC بھی ہمارے پاس تھی پہلے, and we used to call in that district development committee میں ہم بلاتے تھے بینکرز کو بھی. Sir, I request, sir, I had gone to the offices, I've collected all the details. The banks are not giving the due share to the minorities, sir. Bankers کی ایک میٹنگ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک بینکرز کی میٹنگ بلائیے تاکہ دیکھیں کہ کتنے قرض مائنورٹیز کو اور مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں. کیونکہ آج کوئی بینک مسلمز کو سفیشینٹ لون نہیں دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے آر بی آئی بھی آرڈرز ایشو کیا ہے, سرکولر ایشو کیا ہے, ڈائریکٹنگ آل دا بینکرز ٹو انشور دیٹ 15% آف مائنورٹیز ان دا کریڈٹ پلان. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بینکس مائنورٹیز کو قرض جات نہیں دے رہے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک اسپیشل میٹنگ آپ کنوے کریں اور ریویو کریں بینک وائز اور ڈسٹرکٹ وائز پرفارمنس اور بینکرز کے تعلق سے کہ کتنے لوگوں کو دیے ہیں. اگر یہ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی کافی مدد ہوگی. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے.
میں یہ بات اس لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں آنریبل اسپیکر سر، آپ کے ذریعے حکومت کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن بالکل ہی میں کہوں گا کہ غیر کارکرد ہو گیا ہے، کہ کوئی کارکردگی ہی نہیں ہے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی طرف سے. اون یور اون آٹو اسکیم یا ڈرائیور امپاورمنٹ پروگرام اینڈ دا اسکیم فار ڈسٹریبیوشن آف سوئنگ مشینز for poor minority women has been put on hold. Training, unemployment and skill development scheme یہ بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کئی درخواستیں 2016 میں درخواستیں بلائی گئی تھیں، 1.5 لاکھ درخواستیں تھیں اور اس پہ یہ کہا گیا کہ ڈائریکٹ لون دیا جائے گا، لیکن کوئی درخواست کو اس پہ کلیئر نہیں کیا گیا. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کو بھی اسٹرینتھن کیجئے، وہاں سے قرض دیجئے، مسلم خواتین کو دیجئے، آپ مسلم نوجوان بچوں کو روزگار کے لیے دیجئے اور ٹریننگ کے لیے بھی کوئی موقع فراہم کریے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اسپیکر صاحب اپنی تقریر میں کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کافی سینٹرز ہیں، تو اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹرز اولڈ سٹی میں بھی ہونا چاہیے. سر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر نیک کا ایک سینٹر، نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک سینٹر پرانے شہر میں آیا، اور وہاں آنے کے بعد وہ نیک کے سینٹر کے ذریعے ٹریننگ دی جاتی تھی، لنچ دیا جاتا تھا، ٹریننگ کے کمپلیشن کے بعد ان کو ٹول کٹ دیا جاتا تھا اور ٹول کٹ کے ساتھ ساتھ ان کو جاب پلیسمنٹ بھی دیا جاتا تھا. کئی جاب پلیسمنٹ اڑیسہ، آسام کئی جگہ پر دیے گئے، لیکن آج نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن بالکل ہی ڈیفنگ ہو گیا ہے. میں کہوں گا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ نیک کے لیے کچھ فنڈز دیجئے، یا نہیں تو نیک کو آپ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے جوڑ دیجئے تاکہ وہاں پہ ہم بچوں کو ٹریننگ کر سکیں. سر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مسلمان لڑکوں کو ہم ٹریننگ دی جا سکتی ہے. میں چیف منسٹر صاحب کی توجہ اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ آندھرا پردیش میں کئی ایسے کورسز ہیں. آندھرا پردیش کے ہیلتھ یونیورسٹی میں تلنگانہ ہیلتھ یونیورسٹی بننے کے بعد ہم وہ کورسز کو نہیں لائے ہیں، اور وہ کورسز ہیں جیسے ایکس رے ٹیکنیشین کا کورس ہوتا ہے، جیسے لیب ٹیکنیشین کا کورس ہوتا ہے، جیسے تھیٹر ٹیکنیشین ہوتا ہے، سی ٹی اسکین ٹیکنیشین ہوتا ہے، ایم آر آئی ٹیکنیشین ہوتا ہے. ایسے کورسز کو اگر ہم ریکگنائز کرتے ہیں ہیلتھ یونیورسٹی سے، تو پرانے شہر میں اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل اور مائنورٹی فائنانس کارپوریشن مل کر کام کر سکتے ہیں. اینڈ وی کین گیو اے ٹارگیٹ ٹو آل، وی کین گیو اے ٹارگیٹ ٹو آل private medical colleges, also government medical colleges, to start this technical courses, sir. Sir, dialysis technicians are required. We can have these courses. We have been requesting and demanding the government to kindly introduce that. Agar hum dete hain, there is a shortage. Aaj ریاست تلنگانہ میں نئے میڈیکل کالجز، نئے ہاسپٹلز آ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہیومن ریسورس بھی تیار ہو جائے گا، کہ ٹیکنیکل سٹاف بھی تیار ہو جائے گا، کہ ٹیکنیکل جو ایم آر آئی کے ٹیکنیشنز ہیں، سی ٹی اسکین کے ہیں، تو پہلے سے اگر ہم تیاری کرتے ہیں تو ہم کو کافی فائدہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس تعلق سے بھی غور کرے گی. اور سر میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں اور آج پھر دہراتا ہوں، اور یہ بات ہے میری یہ وقف بورڈ کے تعلق سے. سر وقف بورڈ کے تعلق سے اتنی بحث ہوئی، اتنی دردمندانہ اپیلیں ہوئیں، اور طلب کے ساتھ ہم نے اوقافی جائیدادوں کی تباہی و بربادی کے تعلق سے بیان کیا. حکومت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سی بی سی آئی ڈی انکوائری کا اعلان کیا، لیکن آج بھی 77,000 ایکڑ میں سے 55,000 ایکڑ قابضین کے قبضے میں ہے. صرف 20,000 ایکڑ ہے، اور وہ 20,000 ایکڑ پر بھی کوئی ریونیو وقف بورڈ کو آتا نہیں ہے. کئی ایسی جائیدادیں بڑی بڑی جن کا 100 روپیہ یا 200 روپیے یا 400 روپیے کرایہ ہے، یا پھر این او سیز دے دیے جاتے ہیں، اوقافی جائیدادوں سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی اتنی قیمتی آراضی کے لیے آپ نے بھی جدوجہد کی تھی، ہم نے بھی جدوجہد کی. سپریم کورٹ میں آج وہ مقدمہ ہار گئے، ہم جیت نہیں سکے. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ مسلم دوست ہیں،
آپ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں, ہم کورٹس کا احترام کرتے ہیں, کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری کمزور نمائندگی کی وجہ سے یہ مقدمے میں ناکامی ہوئی. کچھ زمین آپ حسین شاہ ولی میں, کچھ زمین اگر آپ وقف بورڈ کو دیتے ہیں, جیسا آپ ہی نے وقف بورڈ کو زمین دیا تو انیس الغربا کی زمین دی. میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پی ڈبلیو ڈی کی زمین بازو تھی تو ہمارے مطالبے پر نہ صرف وہ زمین دی گئی بلکہ وہاں پہ 20 کروڑ روپے دیا گیا تاکہ انیس الغربا کی تعمیر ہو. تعمیر جاری ہے, انشاءاللہ تعمیر شاید 4-6 مہینے میں اختتام کو پہنچے گی اور انیس الغربا ایک آرفنیج مسلمانوں کا وہاں پر آئے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ آپ نے اسلامک کلچرل سینٹر کے لیے 10 ایکڑ کی قیمتی زمین الاٹ کی اور اس زمین پر بھی تعمیر کا آغاز ہونا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی تعمیر جلد از جلد اس کا جاری ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ تلنگانہ وقف بورڈ کی تشکیل ضروری ہے, چیئرمین کو بنانا ہے اور حکومت کے نمائندے اور نامینیٹڈ جو ممبرز ہیں ان کو طے کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس مرتبہ اچھے نمائندوں کو وقف بورڈ میں بھیجے گی اور سنجیدہ اور ایماندار و دیانتدار لوگوں کو آگے بڑھائے گی اور وقف بورڈ کے چیئرمین بنائے گی تاکہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو. مائنورٹی کمیشن بھی خالی ہے اور اس میں بھی تقررات کی ضرورت ہے, اور پھر حج کمیٹی بھی ہے, وہاں پر بھی خالی ہے, وہاں پر بھی تقرر کرنا ہے, اور حج کمیٹی کے ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی بھی ہے, اس کو بھی آپ کو پھر سے تشکیل کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں بھی آپ کو چیئرمین اور ممبرز کا تقرر کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ حکومت مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں ایک حرکیاتی شخص کو اس کا چیئرمین بنائے گی اور متحرک لوگوں کو اس کے اراکین بناتے ہوئے آگے بڑھائیں گی. اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فل ٹائم ڈائریکٹر should be appointed for TS Minority Study Circle, sir. Sir, under the institutional development scheme, I am thankful that the government have given a sanction for Dargah Barane Shah Sahib Qibla, also, sir, for the construction of one more center there in Old City, along with Anisul Gurba, sir. Sir, other works include the construction of Christian Bhavan at Kokapet and Sikh Bhavan, جو یہ پینڈنگ میں ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ بھی جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائیں گے, سر. اور سر, similarly, sir, I had to point out that the discussion on demands for minority welfare, sir, the state government is withholding the release of crores of rupees under the multi-sectoral development program which is known as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. The state is yet to release 308 crores under the central and state share for this central scheme. جو زمین نہیں تھی تو وقف بورڈ سے ہم نے ریزیڈنشل سکولز کی تعمیر کے لیے زمین دی اور وہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے. تو اسٹیٹ کا جو شیئر ہے 308 کروڑز کا, اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ 308 کروڑز ریلیز کر دیتا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا بھی ان کا شیئر دے دے گی, تو یہ ریزیڈنشل سکولز کی تعمیر تیزی سے ہوگی. سر, میں یہ بھی کہوں گا کہ ان the next year budget, rupees 25 crores under state share and 42 crores under central share were allotted for this central scheme, sir. So I would once again request the Finance Minister Sahab to release the 308 crore under the MSDP of the Minority Welfare Department, since the work of the 10 minority residential school building, 2 hostel building, 11 common centers and 41 different projects are stalled due to non-release of the outstanding dues, sir. Sir, for the constituency development program, the government has enhanced the allotment of rupees 3 crores to 5 crores in the current financial year and also retained the allocation of 5 crores per legislature in next budget too. However, I would like to say that, sir, کہ آپ اسکول ایجوکیشن پر بجٹ لے رہے ہیں, پیسہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے لیجئے, لیکن ایک ایم ایل ایس کو 2.7 کروڑ ہی ملے گا. میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ میں کانسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. آپ ہم کو 5 کروڑ جو تھے وہ سارے کے سارے 5 کروڑ اگر ایم ایل ایس کو بحال کر دیں گے تو ہم سارے ایم ایل ایز اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور عوام کے مسائل بھی زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں. سر, an allocation of rupees 33 crores has been made for
CBF in the current year, and a similar allocation is made in next year budget, but the expenditure in this financial year up to 31st January is only 40 lakhs, that is 1.2%, sir. So the government staff salaries and pensions are enhanced with 2 pay revisions after the formation of Telangana state. Now the government have also enhanced the DA of its employees by 10%. So now, after the new recruitment, the estimated outgo will be above rupees 47,000 crore to rupees 50,000 crore, sir. Sir, we have been telling the Telangana government that you cannot rely on central government for a higher inflow of funds because the BJP Sarkar in Delhi is adopting a discriminatory attitude to the southern state, in general, Telangana in particular, sir. Our apprehensions are confirmed by the data from the CAG account, sir. The central government budget estimate and actual releases under grant in aid has been reducing, sir, and if we have to see right from the year 2014 and 15, 15 and 16, 16 and 17, 17 and 18, 18 and 19, 19 and 20, 20, 21, 21, 22, sir. Sir, we haven't got what the budget estimate was, sir. And the actual releases, I have the data with me, sir. I do not want to go into the detail, but I would say that the actual releases are far lesser. The budget estimate was till 21-22 was 1,60,119, but the actual releases are only 76,860. That is less than 50%, I would say. It is less than 50%, sir. And going further ahead, sir, I would like to bring, I know that the Honorable Chief Minister Saab is very passionate about the irrigation projects of the state of Telangana. And after the formation of Telangana, sir, ये भी एक हकीकत है कि इरिगेशन के मैदान में रियासत तेलंगाना ने ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी और रियासत ने इरिगेशन के सेक्टर में इतना काम किया है, चाहे वो कालेश्वरम हो या दूसरे हो। लेकिन बाज हकायक हैं जो हमको आवाम तक पहुंचाना लाजिम व जरूरी रहता है, और वो ये है कि किस तरीके से मरकजी हुकूमत हमारी ये कामयाबी को दबाने के लिए आज रियासती हुकूमत को सता रही है कि सर वी आर कंसर्न ओवर द नोटिफिकेशन ऑफ SO 2842E and 2843E issued by the Ministry of Jal Shakti Government of India under the provision of Section 84 to 89 of the AP Reorganization Act 2014 and 15 July 2021, sir. So we understand that the notification adversely affect the interest of Telangana state in several ways. Firstly, under the provision of the notification of the Krishna River Management Board, KRMB and Godavari Water Management Board take over the jurisdiction, administration, operation, maintenance and regulation of all major and medium irrigation projects including dam, powerhouses, canal, pipelines in the 2 rivers in the state. So secondly, under the notification, the completed and ongoing unapproved project of the 2 river systems would be subject to appraisal and approval of the authorities concerned. So the notification put a stop on all the ongoing and unapproved project as on the date of publication of the notification until these are apprised and approved. So the notification also set a deadline of 6 months from the date of publication of the notification for the state government to obtain appraisal and approval of all the unapproved project, whether completed or ongoing. If the approvals are not obtained within the stipulated 6 months, such completed and unapproved project would cease to operate, sir. Sir, at the same time, वो लोग जो आज रियासत तेलंगाना में नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार हासिल करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मैं आज उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आज मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए आज जो इक़दामात कर रही है, उस पर इनकी आवाज क्यों नहीं उठती? रियासत के इंटरेस्ट के लिए वो आज रियासत का साथ क्यों नहीं देते हैं? आज बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी हुकूमत की नोटिफिकेशन आज हमको हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने से रोक रही है और सबसे बड़ी रुकावट बन रही है।
आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से हम मुकम्मल रियासती हुकूमत का साथ देंगे इन सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए, और जरूरी जो भी इक़दामात हैं, अगर इसके लिए हमको एहतजाज करना पड़े, रोड पे भी आना पड़े, एजिटेशन भी करना पड़े, तो हम आपके साथ ही करेंगे और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हम कामयाब करेंगे सर। और उसके साथ ही साथ सर मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा सर कि we understand that the Telangana government has made its plea before the Krishna Water Dispute Tribunal to KWTT, to known as Brijesh Kumar Tribunal, for the allocation of 771 TMC of Krishna water for the basin drought prone area. The KRMB has allocated the waters for the year 2021 and 22 in the ratio of 34 to 66 for Telangana and AP. However, the water for the year 21-22, Telangana government has asked the KRMB to allot the waters at 50-50 ratio to the states. So I, on behalf of my party, support the demand made by the state government for the allocation of 50-50% ratio waters, sir. Sir, I don't know what the response is by the central notification on KRMB and GRMB, sir. So the 23 districts in Telangana are covered by Godavari waters with the execution of Kaleshwaram project, Malana Sagar, Konda Pachama Sagar, Sri Ranga, Nayaka Sagar project are completed, and the remaining reservoirs under Kaleshwaram project will be completed by November 2022, sir. Every day, 3 TMC water can be lifted from Godavari basin through Kaleshwaram project. Work on the other projects in Godavari basin are also going on smooth without any issue, but in the Krishna basin, we are facing problems. On Krishna river, Palamuru Rangareddy project will take few more years for completion of work, but the basic problem is that dependable flow in Krishna water have come down drastically. So Kalwa Kurti, Bhima, Nitam Padu lift irrigation projects are operational. Presently in the Krishna basin and Sri Salem and Nagarjuna Sagar dam water levels are low, even as peak summer months are ahead. Sir, Sunkasula project has been proposed for lifting of water for Krishna water supply project for Hyderabad has become because the authorities are facing problem to draw waters at Ekampalli due to dead storage level at Nagarjuna Sagar. So the irrigation department has prepared a project report with an outlay of 750 crores for modernization of Sri Salem dam project and send the proposal for approval to the government. These works needs to be taken up for rehabilitation and modernization of Sri Salem project. Our party strongly oppose any move by the central government to privatize the Singareni Colony Company Limited, sir. Sir, I may recall that the Singareni Colonies has a long history dating back to Nizam's era. The Hyderabad Dakkan Company Limited, incorporated in England, acquired mining rights in 1886 to exploit coal found in Yalandu area in erstwhile Nizam state, sir. The present company has incorporated on 23rd December 1920 under the Hyderabad Company Act as a public limited company with the name of Singareni Colonies Company Limited, sir, by Nizam government. It acquired all the assets and liabilities of Hyderabad Company Limited, and the state of Hyderabad purchased majority shares of the company in the year 1945, sir. The controlling interest of company devolved on the government of Andhra Pradesh in 1956 pursuant to the reorganization of state. Thus the SCCL became a government company under the Companies Act in 1956. The government of India in 1960 started its participation in the equity of the company and also started extending loan assistance. Thus, since March 1960, it has been jointly owned by the government of United Andhra Pradesh and government of India. After the bifurcation of Andhra Pradesh, the SCCL is owned by Telangana government and the government of India in the 51-49% ratio. When the AP Reorganization Act was taken up, we had demanded that the Telangana should be the absolute owner of SCCL, but the then UPA government did not listen to us. Now the central government is creating a situation to take over SCCL with the objective of privatizing it in the coming years. I may recall that Singareni Colony is the biggest public sector company of Telangana state, over 50,000 employees. We demand
that the Telangana government to acquire the shares from the central government. We should acquire all the shares, sir. We can allot Singareni coal to our thermal station under the TS Genco and NTPC at lowest cost and reduce the power generation cost, sir. Sir, also, power tariff proposed by DISCOM in AR for 22-23, sir, administration. Sources for public prosecutor posts are vacant for many years now. Sir, the post of judge and magistrate in the lower court are also vacant ever since the reorganization of AP and formation of Telangana state, sir. So these are the very important points which I am bringing to the notice of the government. Due to a large number of vacancies, the judges and the magistrates are holding additional charges of other courts, sir. Sir, in Telangana, 29 GPs are working on behalf of 50 government departments. 29 GPs are working on behalf of 50 government departments. As many as 174 PPEs, additional PPs, and assistant PP posts are vacant out of 593, sir. For this reason, the Telangana state, the conviction rate is just 10% and 90% of the accused are acquitted, sir. For instance, the current year, 934 persons were convicted and 9,104 accused were acquitted, sir. This is causing hardship to the people and their faith over the judiciary, sir. As the saying goes, justice delayed is justice denied, sir. Hence, I request the government to fill up the vacancies of judges, magistrate in lower courts, appoint the prosecutors, additional and assistant PPs and government pleaders, sir. Sir, also going further ahead on municipal administration, sir, I would just conclude within 5-10 minutes, sir. The state budget for 22-23 makes an allocation of 10,591 crores for municipal administration and urban development. This represents a sharp decrease of 4,439 crores over the budget estimate of rupees 15,030 crores for municipal administration and urban development in the current year's budget, sir. Sir, at the time of formation of Telangana state in June 2014, there were only 52 municipalities and 6 municipal corporations in the state. Today there are 13 municipal corporations and 125 municipalities spread across the state, sir. To ensure planned development of urban areas, the Telangana government has taken up Patana Pragati program as the premier civic body of Telangana state capital GHMC spread over 625 square kilometer area with a population of over 1 crore, sir. Sir, I would like to also say that in the last sitting, it was announced that 10,000 crores are being given for the periphery area to develop for water, STP and all. But sir, when we see the budget and the releases, sir, there has not been much releases by the state finance, sir, to the GHMC, I would say. Sir, जब मैं देख रहा था सारी तफसीलात कि कितना पैसा रिलीज करें, सर ऐलान तो किया गया था 10,000 का, लेकिन GHMC को सिर्फ 5 करोड़ रुपया दिया गया और उसके साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर जब देखते हैं तो you would be surprised, honorable panel speaker, sir, the expenditure was only 2.3 crores. We are getting loans, we are getting bonds, that is right, sir. But there should be an allocation made by the state government also to the municipal corporation. These are very important, sir. ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि sir, now what we see that कि sir, I apply for a permission and the money which goes towards the submission of the application, that amount also goes to the government treasury. The taxes which are collected is also going to the government treasury. Motor vehicle tax is also going to the government treasury. It's not coming to GHMC. So I request the Honorable Chief Minister Sahab to kindly release some funds. ये एक हकीकत है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं सर, गलत नहीं कह रहा हूं, हक कह रहा हूं कि हैदराबाद मेट्रो वाटर सीवरेज सर्विस बोर्ड में छोटे कामों के लिए भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं. मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि कुछ पैसा GHMC, yes, I am concluding, sir, कुछ दे और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि हुकूमत तेलंगाना ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे. चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और यह भी ऐलान किया गया कि चारमीनार में जितने छोटे कारोबार करने वाले हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए मैंने एक प्रपोजल मजलिस की जानिब से पेश किया था
کہ موسی پر بریجز ڈالتے ہیں, سالار جنگ میوزیم کے سامنے بریجز ڈالتے ہیں, اور وہاں پہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کریں گے, اور اس کا جیو بھی نکلا لیکن ابھی کام نہیں شروع ہوا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے موسی پر برج ڈالیے اور وہاں پہ جلد از جلد ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کر چار مینار پیڈسٹرائزیشن کو کمپلیٹ کریں. لال بازار کا ایریا بھی جو ہے, جو چڑیوں کا مشہور ہے, اس کو بھی کمپلیٹ کریں. قلی قطب شاہ کو جو فنڈز دیے گئے ہیں بہت کم دیے گئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اضافہ کریں گے. اور یہ بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی رکن اسمبلی معظم خان صاحب نے بھی کہا کہ بہادر پورہ, چندرائن گٹا, چار مینار, کاروان, نامپلی, ملک پیٹ, یہ پورے ہمارے حلقوں میں روڈ وائڈننگ کے پروپوزلز ہم دیے ہیں, بہت دن سے پینڈنگ ہے. میں سر آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ آپ کہیں سے بھی 200 کروڑ روپے روڈ وائڈننگ کے لیے اگر دے دیتے ہیں تو ساری روڈ وائڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور پیریلل روڈز اگر آئیں گے تو پرانے شہر میں خوبصورتی آئے گی اور اچھا دکھے گا. سر, now coming to the two appropriation bill, I would like to highlight a few important issues, sir. Sir, we are one with the Telangana government in demanding a fair deal to the state in devolution of central taxes and grant in aid, and for recognizing Kaleshwaram project as a national project for massive assistance. We also demand that the central government should provide special assistance for Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha as recommended by Niti Aayog. At the same time, I may point out that the state government is not providing required assistance to the Panchayat Raj institutions and urban local bodies, mainly GHMC and other municipal corporations and municipalities. The Finance Commission has been looking into the issues of devolution of state taxes and grants for Panchayat Raj and municipal bodies. However, the Commission report is yet to come. The state government is making monthly releases towards 14th and 15th finance grants, commissions grant and state matching grants. Bulk of state revenue including GST, VAT, motor vehicle tax, stamp registration fees, state excise duties and non-tax income are collected in GHMC area. I request the Telangana government to make a special grant of rupees 10,000 crores per year for GHMC over the next few years so that the maintenance of capital work and state capital are expeditiously executed. At a glance of Telangana budget, brief document reveals that as against the budget estimate of 2,30,726 crores, the revised estimate for current financial year is 2,09,982 crores. This being so, the Finance Minister Saab has come up with a supplementary estimate of expenditure of 23,735 crores for the financial year, sir. Sir, some of the supplementary estimates may be appropriations, but most of the departments where shortfall in revised estimate of expenditure is indicated as allocated huge amounts of crores of rupees supplementary estimates, sir. And before concluding, just with two requests, one request, sir, please, عثمانیہ ہاسپٹل کو بنائیے سر. سر, آپ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ہمدرد ہیں, ہم کو آپ سے امید ہے, آپ کریں گے. عثمانیہ ہاسپٹل کے لیے بھی کچھ آپ فنڈز دیجئے. اور ایک بات آخر میں کہتے ہوئے ختم کروں گا, آنریبل چیف منسٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ فروٹ مارکیٹ کا مسئلہ, ہم لاسٹ اسمبلی میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقف بورڈ کی زمین ہے, ٹیمپرری بیسس پہ وہاں پہ کاروبار کرنے دیجئے. نئی مارکیٹ بننے کے بعد میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ان کو وہاں سے ہم شفٹ کر لیں گے. نئی مارکیٹ بننے کے بعد وہ وہاں پہ چلے جائیں گے. سارے کاروباریوں سے, آم کا سیزن ہے, سیب آ رہا ہے, میوہ خراب ہو رہا ہے, ان غریبوں پہ رحم کریے. میری آپ سے امید ہے کہ آپ ضرور ان کو دیکھیں گے. اینڈ لاسٹلی سر, میں چیف منسٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو یوکرین میں پڑھ رہے تھے یا پھر کہیں اور پڑھ رہے ہیں, اب واپس نہیں جا سکتے ہیں, آپ اپنی جانب سے مرکزی حکومت کو ایک لیٹر لکھ کر دیجئے کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ کے بچے باہر پڑھ رہے تھے, یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ کالجز میں یا پرائیویٹ کالجز میں جہیں پر بھی ان کو ایبزارب کریں گے اور ان کی تعلیم کو ہم رکنے نہیں دیں گے. ہم یوکرین یا دوسرے ممالک سے جو واپس آئے ہیں ان بچوں کے مستقبل کو سنبھالیں گے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مرکزی حکومت تو کچھ نہیں کرے گی, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم کو کرنا ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. اینڈ ود دس سر, I would like
I would like the Finance Minister to explain the few points which I have raised, and I conclude by saying that I support both the appropriation bills on behalf of my party and thank the Honorable Speaker Saab and the panel speaker and Honorable Leader of the House and the Finance Minister for having a successful budget session, and I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you, sir.